تنویر زمان جی کو بڑی عقیدت سے دعوت دیتی ہوں. تنویر زمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. He is very well known author, columnist and political activist. He has a long political history and is very good comrade. Please come and talk about him. It's a very difficult time, to speak when there is a music. Just we have finished our dinner and people have already enjoyed very nice poetry. But still, we are here to celebrate Punjab Cultural Day as well. So this is something I actually wanted to speak in Punjabi, but looking at the audience, I just thought that I'll mix it with Urdu and English. So this is because it seems that most of the people, students especially, do not understand Punjabi. Maybe my political past, where I had a struggle and I was involved. Just to cut short, I just tell you about that I was involved in a conspiracy case in a dictatorship where I was tried in prison. The court was erected in prison where a colonel of army and major and so many others, and I was bar fettered and handcuffed when taken to the court, and we were not there allowed to speak in our own language. Either it has to be English. In the barracks, the trial was held in barracks, jail barracks in Rawalpindi jail, and we were not allowed there to speak our own language. So this was a time when I realized that there is something which a culture is causing them a problem. So I then decided to learn about culture. What is that? Culture ایک تو ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں, ہمارے مختلف لوگوں کے ڈفرینٹ علاقوں کے جو کلچرز ہیں ان کے ڈفرینٹ کھانے ہیں. کہیں ہم پنجاب میں جائیں تو ہمیں وہاں پہ مکھن, ساگ اور چپاتی, نان, کلچا, ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ پنجاب کا فوڈ ہے. آپ اٹلی میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو اور طرح کا فوڈ آپ کو ملے گا, پیزا ملے گا, آپ کو چیزیں اور بھی ملیں گی. کہیں اور آپ چلے جاتے ہیں, آپ کو کہیں آپ کو رائس ملے گے. بنگال میں چلے جائیں آپ کو فش ملے گی. یہ کلچر ہے, سالوں کی ایک تاریخ ہے. ہسٹری اٹسیلف از اے کلچر. آپ آرکیٹیکٹ دیکھیں, بلڈنگوں کے اسٹائل جو ہیں وہ کلچر کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس تمام چیز کے اندر ہم یہ دیکھیں, ہماری سیاست, ہمارا فیتھ, ہماری مذہب, ساری چیزیں کلچر کے انڈر ہیں. اگر ہم اس طرح سے کلچر کو سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہماری ایک کولیکٹیو تھنکنگ, یا جس کو ہم ایک اجتماعی سوچ کہتے ہیں, وہ کلچر ہے. اگر ہم اس کو چینج کریں, اس کا مطلب ہماری اجتماعی سوچ چینج ہو رہی ہے. اگر ہماری اجتماعی سوچ چینج ہوتی ہے تو سوسائٹی چینج ہو رہی ہے. اور اگر ہماری سوچ چینج ہوتی ہے, ہمارے عقائد, ویلیوز, ہمارے روزمرہ کے رسم و رواج وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارا جو کلچر ہے, یہ سارے کا سارا ایک سا نہیں ہوتا. یہ کلچر کی بھی طبقاتی تقسیم ہے. ایک کلچر اپر کلاس کا, فیوڈلز کا, سرمایہ داروں کا کلچر ہے. ایک کلچر عوام کا کلچر ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی ملک میں یا پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ امیر کے لیے اور ہے, غریب کے لیے اور ہے. عدالتیں غریب کے لیے اور ہے, امیر کے لیے اور ہے. پورا انصاف امیر کے لیے اور ہے, غریب کے لیے اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ کلچر جو ہے اس کے اندر ایک تقسیم موجود ہے.
وہ امیروں کے لیے وہ امیروں کا کلچر اور ہے, غریبوں کا کلچر اور ہے. جب ہم روٹی مکھن ساگ مکئی کی روٹی ساگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم کسانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اپر کلاس کے پاس جائیں گے وہاں پہ اورنج جوس, پومیگرینیٹ جوس اور چیزوں کے جوس, وہاں پہ آپ کو اور طرح کا کلچر ملے گا. ان کی باتیں اور ہوں گی, ان کے کھانے اور ہوں گے, ان کے انٹرسٹ اور ہوں گے, ان کے ہاسپٹلز اور ہیں, ان کے تعلیمی ادارے اور ہیں, غریب کے اور ہیں. اس کا مطلب ہے کلچر جو ہے وہ بھی ہر طرح پہ اس کے اندر تقسیم موجود ہے, طبقاتی تقسیم موجود ہے. اس کے اندر عقائد بھی ہمارے اسی طرح سے ہیں. ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں کہ ہماری جس قسم کی اکنامکس ہوتی ہے وہ کلچر کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ہماری جس طرح کی اکنامکس جو کہ بنیادی سٹرکچر ہے, جو کہ اصل میں ہمارے رہن سہن کو, ہماری اقدار کو, ہمارے تمام ویلیوز کو, ہمارے آرکیٹیکٹ کو, ہمارے بال کاٹنے کے طریقے کو ہماری اکنامکس ڈٹرمن کر رہی ہے. یعنی کلچر اور اکنامکس دونوں کا لنک تو ہے, لیکن اکنامکس جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان کا وہاں پہ ان کا کلچر اور ہے, اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں اور جو لوگ محکوم ہیں ان کا کلچر اور ہے. ان کے عقائد بھی آپ دیکھیں. میں مختصر بات کروں گا, بہت زیادہ سکیل باتیں آپ کو زیادہ دیکھنے میں رکھنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی مختصر بات کروں گا. عقائد کا صرف آپ دیکھیں کہ ایک جاگیرداری سماج کے اندر, ایک ٹرائبل سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے گاڈ کا کانسیپٹ بھی اور ہے. وہاں پہ گاڈ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بڑا گاڈ ہے, اس کے نیچے بہت سارے فرشتے سجدہ کیے ہوئے ہیں, اور اس کے نیچے بہت سارے چند اس کے گاڈ کے قریبی ایک جو اس کے طاقتور لوگ ہیں وہ نمائندے بن کے انسانوں کے پاس آ رہے ہیں. یہ پورا ایک جس طرح کا فیوڈل سٹرکچر ہمیں دکھائی دیتا ہے, بالکل اسی طرح کا ہم نے گاڈ کا تصور بھی پورے کا پورا اسی طرح کا بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عقائد کے اوپر یہ کلچر کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور ہماری اکنامکس بھی اس کو ڈٹرمن کر رہی ہے, اور اس کی شکل ہمارے عقائد اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ آپ جیسے دیکھیں کہ عربوں کے اندر آپ کو ایک عادت سی ملے گی اس حوالے سے کہ کوئی عربوں میں, پٹھانوں میں سمگلنگ میں انوالو ہوں گے, بچوں کے اغوا میں انوالو ہوں گے, دیگر اس قسم کے خطرناک جرائم میں انوالو ہوں گے, لیکن جہاں نماز کا وقت آئے گا جہاں نماز نکالنے کے مسلح میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ کلچر ہے, عادت ہے, اس کا مذہب سے تعلق بہت کم ہے. تو یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ کلچر کو اگر تبدیل کیا جائے تو ہمارے عقائد بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور ہمارا کھانا پینا رہن سہن ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے کلچر کو اس اکنامکس کے حوالے سے دیکھیں کہ اگر ہم اس اکنامکس کے اندر جو چند لوگوں کے پاس دولت وسائل اپر کلاس موجود ہے, اگر اس کے وسائل کو سارے لوگوں کے پاس لے آئیں, اگر وہ وسائل وہاں سے لے کے سارے لوگوں میں تقسیم ہو جائیں تو سارے لوگوں کا کلچر رہن سہن, ان کی عادات, ان کی رسم و رواج ایک ہو جائیں گی, وہ ساری کی ساری سیم ہو جائیں گی. یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم جب ایک طرح سے ایک سیاسی جنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ابھی نوزل میں جو شروع میں ایک ہمارے ساتھ مل کے ہم نے جو ترانہ یا وہ گایا تھا, وہ کیا ہے, وہ ایک اسی اسٹرگل کے نتیجے میں آنے والی ایک امید ہے, وہ ایک ہوپ ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ایک ایسی انصاف کی سوسائٹی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ کلچر اور ہماری جو ہماری اکنامکس ہے اس کے اندر ایک توازن ہو, وہ دو کلاسوں کا علیحدہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ایک کلاس جو ہے وہ انہوں نے اپنے رواج, اپنا طریقہ کار, اپنا رہن سہن, ان کے جو آپس میں ہیومن ریلیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور جو ورکنگ کلاس ہے ان کے تمام کے ریلیشنز اور سارا سلسلہ اور ہے. اس کو مٹانے کے لیے یہ سارا کام اسی کا حصہ ہے. یہ سب سیاست ہے, یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی سیاسی عمل کا حصہ ہے. یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے میوزک سنیں گے یا ہم نے تھوڑی سی شاعری سنی ہے. یہ شاعری کے اندر بھی میسج ہے, اس اکٹھے ہونے میں بھی میسج ہے, اور اس میوزک میں بھی میسج ہے کہ ہم لوگ اکٹھے مل کے سیلیبریشن بھی کرنی چاہ رہے ہیں, ہم سیریس بھی ہیں, ہم اپنے سنجیدہ مسائل کو اوپر بھی بات کرنی چاہ رہے ہیں, ہم اکنامکس کے اوپر بھی بات کرنی چاہ رہے ہیں, اور ہم اکٹھے رہ کے کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں, گانے بھی گانا چاہتے ہیں. یہ سارے کا سارا
یہی میں سمجھتا ہوں ایک کلچر ڈے ہے جو کہ پنجاب کا بھی ہے, سب کا ہے. اس لیے اسی کو سیلیبریٹ کے لیے, اسی کی سیلیبریشن کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ہم آج منا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.